ہاں ٹھیک ہے شروع. السلام علیکم. امید ہے بچوں. السلام علیکم سر. ہاں جی وعلیکم السلام. ہاں بیٹا اپنی بکس کھول وعلیکم لو. چیپٹر السلام. نمبر 7 آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے. ذرا دھیان سے شیر علی کتاب بیٹا کھول لو. جی سر. میوٹ کی تھی میوٹ کی تھی. چلیں جی آج ہم چیپٹر 7 کو سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کا پارٹ 1 کا مطلب ہے کہ 2 کویسچن ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ پورا چیپٹر ہم لوگوں نے پڑھنا تھا لیکن پہلے 2 کویسچن ہم پڑھنے لگے ہیں آج. ایک پاکستان میں قومی رابطے کی زبان اردو اور دوسرا جو ہوگا پنجابی زبان. تو پہلے ہم اردو زبان کی طرف جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آتے ہیں. اردو زبان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے. اچھا بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا آپ لوگوں کا کیونکہ سیکنڈ ایئر میں مضمون ہوتے ہیں اردو میں اندر تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ اردو کے ایسے یعنی مضمون میں بھی یہ ساری باتیں ایسے لکھ سکتے ہیں تو اس کو ذرا دھیان سے. اور 7ویں چیپٹر کے اندر یہی کویسچن جو ہے وہ سب سے کیا ہے مشہور ہے اور پہلا کویسچن ہی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. تحریک پاکستان میں اردو کی خدمات سے قائد اعظم بہت متاثر تھی اس لیے انہوں نے اردو کو قومی زبان بنانے کا فیصلہ کیا. اور انہوں نے اگلے والے پوائنٹس کے اندر کہ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی. کب؟ ڈھاکہ میں. تو اردو کی طرف چلتے ہیں کہ اردو کے بارے میں مولانا صلاح الدین نے جو ہے وہ بتایا کہ اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی, دلی اور لکھنؤ میں پروان چڑھی اور بیوہ ہو کر پھر اپنے میکے یعنی پاکستان میں آ گئی ہے. دیکھیے میکے والے یعنی پاکستان والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ کیا ہے اردو ہے. اچھا زبان کسے کہتے ہیں؟ زبان جو ہوتی ہے یہ بات چیت کرنے کی صلاحیت یا دوسری جو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جذبات اور احساسات کے اظہار کا ذریعہ. جذبات اور احساسات کے اظہار کا ذریعہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبان کہتے ہیں. تو اردو یہ وہ وسیع اردو کی انٹروڈکشن کی طرف چل رہے ہیں کہ اردو یہ وہ وسیع زبان ہے جو برصغیر میں مختلف لہجوں اور مختلف آہنگ یعنی طریقوں کے ساتھ بولی جاتی تھی. اردو زبان سنسکرت یعنی ایرانی, عربی, فارسی, پشتو اور ہندی کے مقابلے میں زیادہ قدیم نہیں ہے. یعنی یہ بالکل تقریباً 1 صدی جو ہے وہ کیا ہے پرانی ہے. یعنی 1 صدی بھی نہیں کہہ سکتے ہو آپ لوگ, 400-500 سال جو ہے وہ کہہ سکتے ہو. اکبر اعظم کے دور کے اندر 1647 یعنی تقریباً پاکستان بننے سے 400 سال پہلے تقریباً یہ زبان آئی. اچھا جی حقیقت میں زبان ترقی یافتہ اور جدید دور کے تقاضوں کے عام آہنگ ہے. داغ کا ایک شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, اردو سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے لشکر. اس کو انڈرلائن کر لینا, یہ آتا ہوتا ہے. مغل حکمرانوں اور اس سے پہلے سلطنت دلی کے حکمرانوں نے فارسی کے ساتھ ساتھ تمام قوموں اور خصوصاً فوج کے درمیان جو ایک نئی زبان آئی تھی اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا, جیسے نئی زبان پیدا ہوئی اور اس کا نام کیا تھا؟ اردو زبان تھا. بعد میں کیا ہوا, مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں دارالحکومت جو ہے وہ آگرہ کی بجائے دلی آ گیا 1647. اس کو دھیان سے کہ شاہ جہاں نے کب دلی کو دارالخلافہ بنایا؟ 1647. آغاز ہوا تو وہاں ایک محلہ قائم کیا گیا جس میں لشکری زبان والے بولنے والے سارے رہتے تھے, اس لیے اس کا نام اردو محلہ رکھا گیا. بعد میں اس کا نام ریختہ بنا, ہندوی, ہندوستانی اور اس کے بعد دکنی اور ہے گجراتی بھی اس کا نام رکھا گیا. قومی زبان کی رابطے کی زبان اردو. رابطے کی زبان وہ زبان ہوتی ہے جس میں پورے پاکستان کے اندر بولا اور سمجھا جائے, تو اس لیے اس کو رابطے کی زبان کہتے ہیں. ٹھیک, آگے چلتے ہیں.
اردو زبان کے مختلف نام، اس کا اردو زبان اپنی موجودہ شکل تک پہنچنے کے لیے مختلف مراحل سے گزری، اس نے کئی نام تبدیل کیے۔ سب سے پہلا جو نام اس کا ہے وہ ہندوی، ہندی اور ہندوستانی، یعنی کوئی بھی لکھ سکتے ہو، تو یہ اس کا پہلا نام تھا۔ اچھا یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بیٹا بتا دوں کہ اس یعنی ہندی دور کے جو سب سے مشہور شاعر تھے وہ تھے امیر خسرو۔ اس کے بعد اس کا نام آتا ہے ریختہ، دوسرا نام اس کا کیا آ گیا؟ ریختہ۔ اچھا ریختہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، ریختہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے، تو ریختہ کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے مل کر یہ زبان بنی تو اس لیے اس کو ریختہ کہتے تھے۔ ریختہ کے بارے میں ایک شعر میں آپ کو بتا دوں کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ٹھیک، تو ریختہ۔ اس کے بعد 1647 میں مغل بادشاہ، اس کو انڈر لائن کر لینا، مغل بادشاہ شاہ جہاں نے آگرہ کی بجائے دلی کو دارالخلافہ بنایا، تو تمام لشکری اور دلی زبان بولنے والے ایک بازار میں رہتے تھے، اس لیے اس بازار کا نام کیا رکھا گیا؟ اردو معلیٰ، اردو معلیٰ۔ اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ دہلوی بھی آ گیا، اس کے بعد اس کا نام دکنی یا گجراتی، یعنی گجراتی میں بولی جاتی تھی یا دکن میں بولی جاتی تھی، تو اس کا نام دکنی یا گجراتی بھی رکھا گیا۔ اردو شاعری کا آغاز، اردو کے قدیم شاعر امیر خسرو ہیں، جبکہ اردو غزل کا پہلا دیوان، اس کو انڈر لائن کر لینا، سلطان محمد قلی قطب شاہ، کس ملک کا بادشاہ تھا؟ شہر کا گوالکنڈہ، ایک ریاست تھی، اس کا بادشاہ تھا، تو اس نے سب سے پہلا دیوان لکھا اردو غزل کا۔ اس کے بعد ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعروں میں ہوتا ہے۔ جن دکنی شعراء نے اردو کو بہت زیادہ پرموٹ کیا ان میں مرزا رفیع الدین سودا، میر تقی میر، خواجہ میر درد کے نام آتے ہیں۔ اردو زبان کے دو ادب زیادہ مشہور ہیں، ان میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، یعنی یہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہوتے ہیں انگریزی کے دور کے اہم، انگریزوں کی حکومت کے دور کے اہم ترین شاعر جو تھے وہ اکبر الہ آبادی، اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی، اس کے بعد داغ دہلوی اور امیر مینائی کے نام جو ہے وہ بہت مشہور ہیں۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، داغ کا ایک اور شعر۔ ٹھیک، 19ویں صدی کے ابتدائی شروع میں یعنی 10 سالوں میں نظم پرموٹ ہوئی۔ مرزا غالب کی نظم کے ساتھ ساتھ نثر بھی جو ہے وہ کیا تھی؟ بہت زیادہ قیمتی سرمایہ تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، مولانا محمد حسین آزاد، اس کے بعد حافظ جو ہے وہ محمود شیرانی، اس کے بعد ذکاء اللہ، اس کے بعد چراغ علی، اس کے بعد عبدالحلیم شرر، اس کے بعد ان کے نام جو ہے وہ بہت نثر نگاروں کے اندر بہت مشہور ہیں۔ سر سید نے کیا کیا؟ سر سید نے علی گڑھ کالج قائم کیا اور اس کے رفقہ کار نے بہت ساری کتابیں اردو کے اوپر لکھیں اور مسلمانوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ مسلمان عظیم ثقافتی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کی۔ ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ کتنی مقبول تھی کہ لوگوں کو ان کی نظمیں جو ہوتی تھیں وہ زبانیں یاد کرتے تھے۔ اس کے بعد اردو ادب کے اندر علامہ اقبال کے بعد جدید اردو ادب کے اندر کیا ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اس میں عافیت پسندی پر زور دیا گیا۔ 20ویں صدی کے اندر جو مشہور شاعر تھے ترقی پسند تحریک کے اندر، ان میں فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، احمد ندیم قاسمی، اس کے بعد جو ہے جوش ملیح آبادی، اس کے بعد قتیل شفائی، ان کے نام مشہور تھے۔ اردو کی خصوصیت عام بول چال کی زبان ہے۔ پاکستان کے اردو زبان کو یہ خصوصیت ہے کہ وہ پاکستان کے تمام صوبوں میں عام بول چال کی زبان ہوتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے طول و عرض میں اس کو سمجھا اور بولا جاتا ہے، کسی دوسری زبان کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ تیسرا اگلا پوائنٹ، آسان اور قابل فہم۔ آسان اور قابل فہم کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے بیٹا؟ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے اور بولی بھی کیا کی جا سکتی ہے، کر بھی سکتے ہو۔ اس کا ذخیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور سیکھنے میں، کیونکہ اس کے اندر عربی اور فارسی اور دوسری زبانوں ہندی کے، اس کے بعد ترکی زبان کے لفظ ہیں، اس لیے یہ سیکھنے میں کیا ہوتی ہے؟ آسان ہوتی ہے۔ اس کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وسیع ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہے، مالا مال ہے۔ روز بروز اس کے ذخیرہ الفاظ میں اور کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس
وسیع ذخیرہ الفاظ کے بحث یہ مختلف مضامین اور خیالات کو پیش کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے۔ اسلامی علوم و ادب، عربی اور فارسی کے بعد اردو زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں ہمارے دین اور مذہب کا وافر قیمتی سرمایہ محفوظ ہے۔ اس کے اندر تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، یہ ساری تاریخ اسلام، یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، بزرگوں کے ان کے قصے، یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ مسلم تہذیب، ورثہ اور علمی سرمایہ، دینی سرمایہ کے علاوہ اردو کا دامن ہمارے ثقافتی ورثے کے ساتھ بھی بہت مشہور ہے، اس لیے یہ زبان جو ہے وہ پورے فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ٹائپ کرنے میں آسانی، اردو زبان میں جہاں فن خطاطی کے بہترین طریقے آتے ہیں وہاں اس کا ٹائپ کرنا بھی جو ہے وہ کیا ہے، ممکن ہے، جس کی وجہ سے اس کو نشر و اشاعت یعنی خبریں پڑھنا، اس کے بعد لکھنا پرنٹنگ میڈیا کے اندر، یہ جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے۔ اب اردو کا جو خط ہے، خط نستعلیق کہتے ہیں یا جس کو خط جمیل بھی کہتے ہیں، یہ اس کے اندر جو ہے ٹائپ رائٹنگ کے اندر بہت آسانی ہوتی ہے، جس سے لوگ جو ہے وہ بہت کیا کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ وسیع علمی اور ادبی ذخیرہ، اردو زبان کا دامن فن کتابت کے بہترین نمونوں سے مالا مال ہے۔ خط نستعلیق کتابت کا یعنی لکھنے کا ایک اہم رسم الخط ہے، اس کا علمی ذخیرہ کسی بھی عالمی زبان سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں بین الاقوامی اہمیت، اردو کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے لے کر ایشیا کے ممالک کے اندر تک، آل انڈیا ریڈیو کے اوپر، وائس آف امریکہ کے اوپر، بی بی سی کے اوپر، اس کے بعد الجزیرہ کے اوپر، دنیا کے جتنے بڑے نیٹ ورکنگ، فاکس نیوز کے اندر کیا ہے کہ ان کو اردو کے خصوصی پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ان ٹی وی نشریات پر یا ان نشریات پر کیا کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ ثقافتی ورثہ کی زبان، پاکستان کے جو ثقافتی ورثہ ہے اس کی جو زبان ہے وہ یہ بھی اردو ہے۔ برصغیر کے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے، ان کے باہمی میل و جول سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی جس سے ان لوگوں کے درمیان رابطہ بڑھا۔ مسلم مفکرین اور دانشوروں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو یہ موجودہ مقام دلایا، اس لیے ثقافتی ورثے کی علم بردار ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے قومی شناخت، اس سے پاکستان کی کیونکہ بسنے والی تمام قوموں کی زبان ہے اس لیے پاکستان کی قومی شناخت بھی ہے۔ پاکستان کا استحکام، پاکستان کی ترقی، قومی اتحاد، یہ سارا اردو زبان کی وجہ سے آتا ہے۔ بین الصوبائی رابطے کا ذریعہ، قومی زبان اور صوبائی زبانوں میں قریبی تعلق ہوتا ہے، لیکن بین الصوبائی رابطہ یعنی صوبے سے باہر جا کر جو رابطہ کرتے ہو وہ بھی کس سے، اردو زبان سے ہوتا ہے۔ اور اظہار خیال کا ذریعہ، اس کے بعد صوفیانہ کلام، تمام زبانوں کے اندر جو ہے وہ کیا کیے جاتے ہیں، بولے بھی جاتے ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ بین الصوبائی رابطے کے بعد جو آ جاتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے جامع اور ہمگیر ترقی، کہ قومی زبان کی ترقی در حقیقت عقل کی ترقی ہے، قومیت کی ترقی ہے، انسانیت کی ترقی ہے، اس لیے قومی زبان جامع اور ہمگیر ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ بیٹا اردو زبان تھی، یہ لانگ کویسچن آپ لوگوں کے بورڈ میں آتا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹا پنجابی زبان کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، پنجابی زبان کو اردو زبان کی ماں قرار دیا جاتا ہے۔ حافظ محمود شیرانی کیا کہتے ہیں کہ پنجابی زبان سے ہی جو ہے وہ اردو زبان نکلی، کیونکہ اردو زبان بعد میں، پنجابی زبان تو 5000 سال جو ہے وہ تقریباً پرانی ہے۔ اب پنجابی کے مختلف قسم کے نام ہیں، اس کا تعلق آرین زبان کے ساتھ ملتا ہوتا ہے، تو اس کے مختلف نام ہیں، اس کو ملتانی بھی کہتے ہیں، اس کے بعد الہندیہ بھی کہتے ہیں، لاہوری زبان بھی کہتے ہیں، جٹکی زبان بھی کہتے ہیں، یہ ساری اسی زمانے میں۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ لہجے جو اس زبان کے ہوتے ہیں وہ ہر 10 کلومیٹر کے بعد، 15 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ لہجہ پنجابی زبان کا کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پنج آبی، پنج کہتے ہیں پانچ کو، اور آب کا مطلب ہوتا ہے زبان۔ تو پنجابی زبان کے اندر کیا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، 5 دریاؤں یعنی 5 پانیوں کے اوپر بولی جانے والی زبان کو کیا کہتے ہیں، پنجابی۔ ٹھیک، مشرقی اور مغربی پنجاب میں کثرت سے بولی جانے والی زبان جو ہے یہ پنجابی زبان ہے۔ 5 دریاؤں کی دھرتی میں بولی جانے والی پنجابی ایک قدیم زبان ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 5000 سال پرانا اس کا تعلق جو ہے وہ ہے۔ اس کا رابطہ جو ہے، اس کا جو ربط ہے یعنی تعلق جو ہے یہ وادی سندھ کی دراوڑی زبان سے ہوتا ہے، یعنی آرین زبان سے ہوتا ہے۔ آگے آتا ہے پنجابی زبان کے لہجے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جہانگیر کے بقول، بادشاہ جہانگیر کے بغور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ تو اس کے جہانگیری ان کی کتاب کا نام تھا، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ ہر 10 کوس یعنی کلومیٹر کے بعد جو ہوتی ہے وہ لہجہ وہ کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر
मुख्तलिफ अगर परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा यानी 48% जो लोग हैं वो पंजाबी ज़बान बोलते हैं। वो क्या कौन सी ज़बान बोलते हैं? पंजाबी। अब पंजाबी के मुख्तलिफ लहजे हैं जिनमें सबसे मियारी लहजा जो है वो क्या है? माझी लहजा है। तो ये बात भी ज़हन में रखें, पंजाबी ज़बान के 6 लहजे हैं, इनको मुख्तलिफ नामों से मौसूम किया जाता है यानी पढ़ा जाता है या पुकारा जाता है। उनमें माझी सबसे अच्छा है और मियारी लहजा है। उसके बाद पोठवारी, छाछी, सराइकी और धनी, ठीक, और शाहपुरी, ये लहजे हैं। तो सबसे पहले हम माझी लहजे को पढ़ने लगे। माझी लहजा जो है ये लहजा पंजाब का मारूफ लहजा है, पंजाबी ज़बान का। लाहौर और इर्द गिर्द के इलाके यानी कसूर से स्टार्ट होता है और दरिया रावी और सतलुज के दरमियान जितना भी इलाका आता है उसमें जो है वो माझी लहजा जो है वो क्या किया जाता है? बोला जाता है। ये सबसे मियारी लहजा है। अगर आ जाए ना सबसे मियारी लहजा जो है वो कौन सा है? तो वो माझी। उसके बाद होता है पोठवारी। पोठवारी जो है ये जेहलम से स्टार्ट होता है और अटक तक, यानी जेहलम आ गया, टेक्सला आ गया, अटक आ गया, रावलपिंडी आ गया, वहाँ जो लहजा बोला जाता है वो कौन सा लहजा कहलाता है? पोठवारी लहजा कहलाता है। उसके बाद आते हैं छाछी। छाछी जो लहजा है ये भी कदीम है, पुराना है। बुजुर्गान दीन और ख़ास तौर पर औलिया कराम जब इस्लाम में आए तो वस्ती पंजाब यानी सेंट्रल पंजाब और हिंदुस्तान के मशरक़ी पंजाब में छाछी लहजा बोला जाता है। इसलिए पंजाबी ज़बान का ये मारूफ तरीन लहजा है छाछी। ये सेंट्रल पंजाब यानी आ गया, गुजरात आ गया, मंडी बहाउद्दीन आ गया, उसके बाद जो आ जाता है फैसलाबाद आ गया, ठीक, जड़ांवाला, उसके बाद शेखुपुरा, ये सब में ये लहजा जो है वो बोला जाता है। उसके बाद आता है सराइकी। सराइकी जो है ये मुल्तान से स्टार्ट होती है, दरिया चनाब और दरिया सिंध के साथ साथ यानी बक्कर, लिया, डेरा गाजी खान, उसके बाद आगे तक चले जाएं राजनपुर, उसके बाद आगे तक चले जाएं यानी जहाँ तक सिंध चलता है तो ये लहजा बोला जाता है। तो ये भी मारूफ तरीन लहजा है। उसके बाद धनी और शाहपुरी, ये किन इलाकों में बोला जाता है? गोंदलबार और सांदलबार। सांदलबार और गोंदलबार जो है ये दोनों इलाके जो है ये आते हैं सरगोदा, उसके बाद झंग, उसके बाद जो आ जाता है क्या कहते हैं इसको, फालिया, उसके बाद जो आ जाता है खुशाब, चकवाल, ये यहाँ पे बोला जाता है। पंजाबी ज़बान का सबसे मियारी लहजा जो है ये माझी है, जो लाहौर और कसूर के आसपास के इलाकों में बोला जाता है, जिसको सूफिया कराम ने भी अख्तियार किया था और सिख मज़हब का बानी जो बाबा गुरु नानक था उसने भी इसी लहजे को जो है यानी माझी लहजे को अख्तियार किया था अपनी उसके अंदर। तो पंजाबी इल्म अदब, पंजाबी अदब का आगाज़ महमूद गजनवी के दौर से हुआ। बाबा फरीद उस दौर के मशहूर, यानी आज से 1000 साल पहले 1050 तक ये बाबा फरीद गंज शकर का नाम आता है। ये पंजाबी ज़बान के जो है वो पहले शायर हैं और इनकी शायरी के अंदर तसव्वुफ़, प्यार, इखलाक और हुब्बुल वतनी ये मिलती है। तसव्वुफ़ का मतलब होता है सूफियाना तर्ज़ तरीके या सूफियाना ज़िंदगी जो आपको इश्क हकीकी की तरफ जो है वो क्या करती है, बुलाती है। तो ये सबसे जो है वो क्या है, मशहूर तरीन शायर थे और पंजाबी ज़बान के सबसे पहले शायर हैं। इनकी आपको मैं एक शायरी की मिसाल एक तो लिखी हुई है, एक मैं आपको और भी बता देता हूँ। पहली इसका मिसाल हम पढ़ते हैं चंद पंजाबी शायरों के अंदर। बाबा फरीद गंज शक्कर आगे लिख सकते हैं, पाक पतन में इनका मिज़ार है, लिखा हुआ है, उठ फरीदा सुत्या, क्या ए फरीदा तू सुता हुआ है हाली ताई, तेरी डाढ़े नाल प्रीत, डाढ़ा का मतलब होता है अल्लाह ताला नाल तेरी प्रीत है यानी मुहब्बत है। तू सुता है रब जागदा है यानी तेरा महबूब जाग रहा है, तू सुता है ते कित्थों दी है प्रीत, ये कित्थों दा प्यार मुहब्बत है कि वो अगर महबूब यानी अल्लाह ताला जागदा पी है, तू सुता पी है, तेरी तो मुहब्बत ही होने वाले, तू भी जाग यानी अल्लाह दा जिक्र कर। दूजा इन्हों का शेर मैं तो दसना बाबा फरीद गंज शक्कर दा कि उठ फरीदा वजू साज, कि ऐ फरीदा तू सुता है उठ, वजू साज यानी वजू कर, सुबह नमाज गुजार यानी अल्लाह दी इबादत सुबह दी नमाज अदा कर, जो सिर साई ना निवे यानी जेड़ा सिर अल्लाह ताला दे अगू ना झुके, उसो सिर का पुतार, उस सिर को क्या कर दे, लाहा देना चाहिए, ठीक, केड़ा अल्लाह के सामने नहीं झुकता। उस तो बाद अगले शायर आंदे पैन, माधू लाल हुसैन, माए नी मैं कहनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नहीं,
دھواں دکھے میرے مرشد والا جہاں پھولاں تے لال نے، مادھو لال حسین۔ اس کے بعد بابا بلے شاہ کا نام آتا ہے، اس کے بعد میاں محمد بخش، میاں محمد بخش کا شعر بھی ادھر لکھا ہوا ہے، لوئے لوئے بھر لے کڑیے یہ ہے بانڈا پرنا، کہ آئے عورت کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نیک مال کر لے، لوئے لوئے جلدی جلدی کر لے کہ بھر لے، یعنی حالی ڈے ہیں، حالی تیری زندگی ہے، تو جلدی جلدی نیک مال کر لے۔ شام پئی بن شام محمد، کہ اگر شام پہ گئی تے اندے تو بعد گھر جاندی نے ڈرنا، کہ اگر اگوں قبر آنی ہے، شام یعنی اندھیرا ہونا ہے قبر دے وچ، تے اتھے تو ڈرنا ہے کہ تیرے کول نیک مال بھی کانے۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا نام آتا ہے سلطان باہو۔ سلطان باہو نے جو پنجابی زبان کے اندر ابیات لکھے، ابیات کا مطلب ہے ان کا شعر الف سے سٹارٹ ہوتا، بے سے، یہ سے، تے سے، ایسے سٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی الف سے ان کا شعر سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے الف الا چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانے ملسیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ تو ان کی شاعری کے اندر ہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے سلطان باہو کہتے ہیں ان کو۔ چند پنجابی صوفیہ کے شاعر میں نے آپ کو بتا دیے۔ خواجہ فرید، یہ خواجہ غلام فرید ہیں جن کا مزار جو ہے وہ یہ پنجند کے قریب کوٹ مٹھن شریف میں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ سرائکی زبان کے بھی شاعر ہیں اور پنجابی زبان بھی ہے ان کا، کیونکہ لہجہ ہے، تو اس لیے ان کا شعر ایک آتا ہے اس کے مثال کے اندر کہ آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، کہ اے میرے محبوب تو آون میں زاری یعنی منت پہ کرینیاں، میں مکدی مقاماں تو جتیوں تے میں ہاری، کہ میں مکدی مکینیاں کہ تو جت گئے تے میں ہار گیاں، اے میرے ڈھولا یعنی اللہ تعالیٰ دے محبت پیار محبوب نال وصال ملن دی ملاقات دا اظہار کریں۔ پنجابی زبان کے موضوعات، پنجابی زبان کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تصوف ہے، تصوف کے اوپر یعنی صوفیہ کے اوپر، عشق باللہ، اللہ کے ساتھ جو عشق حقیقی ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ صوفیہ کرام جتنے بھی ہیں انہوں نے پنجابی زبان کے اندر جتنے بھی شاعری کی انہوں نے یہی باتیں اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھا، اوپر جتنے بھی ہم نے پڑھا ان میں عشق حقیقی کی مثالیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اس تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زبان کے معاشرتی حالات اور سیاسی حالات یہ بھی ان کے مثالوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں، ان کی شاعری جو ہے وہ عوام میں بہت زیادہ مقبول۔ پنجابی زبان کے بعض اوقات شاعروں کے نام آ جاتے ہیں، تو یہ مادھو لال حسین، اس کے بعد بلے شاہ، اس کے بعد بابا فرید گنج شکر، اس کے بعد میاں محمد بخش، خواجہ غلام فرید، سلطان باہو، یہ پنجابی زبان کے شاعر ہیں۔ آگے آتے ہیں داستان، داستانیں لکھی گئی ہیں، کہانیاں لکھی گئی ہیں جن پر فلمیں بھی بنائی گئیں، جن میں داستان گوئی میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے جنہوں نے نظم کی صورت میں لکھا وہ وارث شاہ کو آتا ہے، جنہوں نے وارث شاہ نے ہیر وارث شاہ لکھی۔ کیا لکھی؟ ہیر وارث شاہ۔ ان کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے یہ وارث شاہ کو۔ ان کا مزار جو ہے وہ جنڈیالہ شیر خاں میں وارث شاہ کی کہانی لکھی انہوں نے، ہیر رانجھا وارث شاہ نے لکھا تھا، تو ان کی یہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، جس پر کئی فلمیں انڈیا کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور اس کے بعد جو ہے ہالی ووڈ میں اور اس کے اوپر جو ہے فلمیں تک بن چکے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہیر رانجھا کا قصہ یہ بہت مشہور ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ قصوں اور ان کے لکھنے والوں کا نام بھی وارث شاہ، یہ بھی انڈرلائن کرنا۔ حاسم شاہ کا قصہ سسی پنو، فضل شاہ کا قصہ سونی ماہیوال، حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحبہ، یہ بہت مشہور ہے، ٹھیک، یہ مختلف قصے۔ اس کے بعد آتے ہیں ان قصوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری، اس وقت کی ثقافت، اس وقت کی معاشی اور مذہبی حالات جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ناول، ناول جو ہے، ناول کے اندر سب سے پہلے ناول بھی لکھے گئے پنجابی زبان کے اندر، یعنی تصوف لکھا گیا، داستانیں لکھی گئیں، ناول لکھے گئے۔ ناول میں دبیر سنگھ اور میرن سنگھ کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد سیدہ بخش مناز کا ناول بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے پنجابی نظم۔ پنجابی زبان میں نظم ایسی شاعری میں ہے جو کسی موضوع کے متعلق ہوتے ہیں۔ پنجابی زبان میں عشق حقیقی مختلف موضوعات شامل ہیں۔ پنجابی زبان کا بہت ذخیرہ الفاظ جو ہے آزاد نظم پر جو ہے وہ بھی مشتمل ہے۔ پنجابی غزل کے اندر کس کا نام آتا ہے؟ پنجابی زبان میں غزل کے اندر منیر نیازی کا نام آتا ہے۔ پنجابی زبان میں غزل پر زیادہ کام جو ہے وہ جدید دور میں ہوا، یعنی پاکستان بننے کے بعد میں ہوا۔ اس کے بعد ہے اصناف سخن، یعنی کن کن چیزوں پر اصناف، صنف کہتے ہیں اقسام کو، اور سخن شاعری کی اقسام، شاعری کی اقسام کس کس چیز پر، یعنی چھوٹی سے چھوٹی فیلنگز اور اس کے اوپر جو ہے وہ محسوسات اور ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ شاعری کی گئی۔ اصناف سخن کے اندر کیا چیز رہتی ہے؟ وار۔ وار کیا ہوتا ہے؟ یہ وارد نہیں ہے، وار ہے، وار، اس کو ٹھیک کر لینا، وار۔ وار کیا ہوتا ہے؟ یہ دن
جو ہفتے کے اوپر شاعری اتوار سوموار پیر منگل یہ پنجابی زبان کے اندر جو ہے ان کے جو نام ہوتے ہیں ان کے اوپر شاعری کی گئی ہے۔ وار کے اندر جنگی قصے بھی آتے ہوتے ہیں، جنگی واقعات بھی آتے ہوتے ہیں، یعنی پاکستان کی جو انڈیا کے ساتھ جنگ لگی اس کے اوپر بھی جو شاعری کی، جیسے اے پتر ہٹانتے نہیں وک دے کیوں لبدی پھریں تو وار کوڑے، تو یہ جو چیز آ جاتی ہیں وار بھی اس کے اندر آتا ہے، یہ پہلی شاعری کی گئی۔ دوڑے ماہیے اور دوہے، دوڑے ماہیے، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ محبوب کے لیے جذبات اور اظہار کا کیا ہوتے ہیں؟ اظہار ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا جو لہجہ ہوتا ہے، پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ماہیے کے اندر یا دوڑے کے اندر، ماہی کہتے ہیں محبوب کو، ٹھیک، تو محبوب کی جدائی کے اندر یا محبوب کی وصال کے اندر، محبوب کے ملنے کے اندر، فراقت کے اندر جو ہے وہ چیز کو لکھا جاتا ہے اس کے اندر دوڑے مائیے کے اندر، جیسے ڈو پتر اناراں دے ساڈا دکھ سن سن کے روندے پتھر پہاڑاں دے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مائیہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے گھوڑی۔ گھوڑی جو ہو جاتی ہے یہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ خوشی کے گیت گائے جاتے ہیں، جیسے دلہا کو گھوڑی پر بٹھایا جاتا ہے تو ویر میرا گھوڑی چڑھیا، تو یہ گھوڑی ہے۔ سٹھڑیاں، ٹپے اور بولیاں، یہ جو ہے ٹپے سٹھڑیاں یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جب دلہن والے کے گھر میں بارات لے کر جاتے ہیں تو دلہن کے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ دلہا پر تنقیدی گیت گاتے ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سٹھڑیاں۔ اور ٹپے اور بولیاں یہ شادی کے موقع پر خواتین جو ہے وہ ایک گراؤنڈ میں ایک سرکل میں بیٹھ کر ساری جو ہے وہ گیت گاتی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹپے یا بولیاں۔ یہ دلہا اور دلہن والے دونوں کی طرف سے مقابلے بازی ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ جو چیز پڑھی جاتی ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی میں بتاتا ہوں، سمی میری وار، ٹھیک، تو یہ جو ہے سمی یہ بھی پنجابی ثقافت کے اندر جو ہے یا شاعری کے اندر جو ہے وہ بہت مشہور ہے، تو یہ بھی شاعری کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ یہ مختلف اصناف سخن ہیں، یعنی مختلف شاعری کی اقسام ہیں جن پر جو ہے شاعری کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آ جاتی ہے وہ آتی ہے پنجابی ادب 20ویں صدی کے اندر، یعنی جدید دور کے اندر جتنا بھی نظم کے اوپر کام کیا گیا ہے وہ جدید دور کے اندر کیا گیا ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں کہ 20ویں صدی سے پہلے پنجابی نثر میں بہت کام ہوا ہے، اور جو ہوا وہ بھی صرف مذہبی علم تک رہا۔ بعد میں ناول لکھے گئے، ڈرامے لکھے گئے، تذکرے نویسی، تحقیق، تنقید، دوسری ہر چیزیں جو ہے وہ لکھی گئیں پنجابی زبان کے اندر۔ پنجابی زبان کی ترقی موجودہ دور کے اندر، پنجابی زبان کی ترقی اس لیے کہ ریڈیو کے اوپر اور ٹیلی ویژن کے اوپر ڈرامے پنجابی زبان میں آ رہے ہیں، خبریں پڑھی جا رہی ہیں پنجابی زبان کے اندر۔ اس کے بعد الگ نیوز چینل ہے، خبراں جس کو کہتے ہیں، وہ چینل اپنا ہے۔ اس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹ یونیورسٹیز میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ پنجابی زبان کا ایک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ قائم ہے، آپ ماسٹر ان پنجابی کر سکتے ہو۔ آپ پبلک سروس کمیشن کے اندر جو ہے وہ پنجابی زبان الیکٹو کے طور پر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہو؟ رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے پنجابی زبان کے اوپر جو ہے وہ تحقیقی مقالے لکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد ماسٹر لیول کر سکتے ہو۔ اس کے بعد پی ایچ ڈی، ایم فل، یہ ساری پنجابی زبان کے اندر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو۔ جو موجودہ دور میں اس کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے؟ کام ہو رہا ہے اس کے پنجابی زبان کے اندر۔ یہ بیٹا 2 کویسچن تھے جو آپ لوگوں نے جو ہے وہ آج ہم لوگوں نے پڑھنے تھے۔ میں سب کو جو ہے وہ کر دیتا ہوں، یہ کسی نے اگر کوئی چیز پوچھنی ہو تو وہ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اس پورے چیپٹر کو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 2 میں نے آج پڑھا دیے، آگے کیونکہ چھوٹے ہیں تو وہ میں 3 بعد میں پڑھاؤں گا، پھر اس چیپٹر کے اوپر آئیں گے۔ ہم جو ٹیسٹ اس دفعہ تھوڑا پیٹرن جو ہے وہ کیا ہوا، وہ چینج ہوا ہے، وہ یہ کہ اب جو ہوگا وہ ایم سی کیوز تو بالکل اسی طرح دیں گے، آپ 7ویں چیپٹر کے ایم سی کیوز کریں گے، اور پھر کیا کریں گے، آدھے میں آپ لوگوں کو ادھر دے دوں گا 10 نمبر کے، اور باقی جو ہیں یہ کیونکہ 20 ہیں، 10 میں آپ لوگوں کو اس دفعہ دے دوں گا، اور 10 جو ہے وہ میں اگلی دفعہ ٹیسٹ میں دوں گا۔ لیکن اب شارٹ کویسچن اور ایم سی کیو جو ہے آپ کو پی ڈی ایف فارم میں مل جائے گی، آپ کالج سے لے سکتے، گروپ میں شیئر ہو جائے گا، آپ اس کو حل کر کے جو ہے وہ سیٹرڈے تک جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہو، اس کو جمع کروا سکتے ہو کالج کے اندر۔ اس پورے چیپٹر کو پڑھنا ہے، پہلے آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر اس کو کر لینا، پھر کالج میں آ کر کیا کروا سکتے ہو، جمع کروا سکتے ہو۔ بیٹا اس کا جو ہے اس دفعہ 10 ایم سی کیوز ہوں گے، اور اس کے بعد شارٹ کویسچن ہوں گے، اور شارٹ کویسچن کیونکہ چیپٹر سارا پورا کرنا ہے تو اس لیے جو میں نے نشان لگوائے تھے، یعنی پہلا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، 5واں، اس کے بعد 7واں، اس کے بعد 8واں، 9واں، 10واں،
اس کے بعد جو آ جاتا ہے 17واں، یہ شارٹ کویشچن ہوں گے، تو ان میں سے 4-5 میں جو ہے وہ شارٹ کویشچن بھی دوں گا، لانگ کویشچن بھی دوں گا، تو ظاہر بات ہے اردو زبان والا لانگ کویشچن اس کو اچھے طریقے سے کر لینا، تو وہ بھی ہم اس کے اندر جو ہے ٹیسٹ کے اندر کریں گے۔ تو بیٹا یہ تھا، اگر کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے کوئی کویشچن تو جو ہے وہ کیا کرے، وہ مجھ سے پوچھ لے، میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کر رہا ہوں، الاؤ کر رہا ہوں، آپ لوگ کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو وہ کیا کر لو، وہ پڑھ لو، کر لو مجھ سے۔ جی بیٹا سلمان خان۔ سر جی اس کے اسائنمنٹ ٹیسٹ وغیرہ کی جو ہوں گی شیٹوں پہ کرنا ہے، یہ روزانہ جمع کروائیں یا ہفتے ہفتے کے دن آئیں؟ نہیں نہیں، ایک دن آؤ، آپ وہاں سے کیسے ادھر آؤ گے؟ آپ ایک دن آنا، وہ آ کر ادھر دے جانا۔ میں ویسے اردو جو آج ہم نے پڑھنا ہے نا، پہلا کویشچن وہ میں آپ لوگوں جی کو سر۔ دوں گا، شارٹ کویشچن دوں گا 3-4، وہ اسی میں سے دوں گا، ان کو کر جی کے آپ کالج میں سبمٹ کروا جایا کرو۔ ایم سی کیوز ویسے آن لائن ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک سر، اور نماز تھینک یو۔ شماز پڑھ رہے ہو؟ جی سر۔ ہاں بس شارٹ کویشچن بیٹا ذرا رگڑی آواز میں، ذرا دھیان نہ۔ ٹھیک سر، ٹھیک۔ اوکے جی مہتاب بیٹا۔ جی سر جی، کوئی شارٹ بتا دیں یہ کون کون سے ہیں؟ شارٹ میں نے آپ لوگوں کو نشان بھی لگوائے تھے، میں پھر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں۔ بک اگر کھلی ہوئی ہے تو 1 2 3 1 2 3 آگے 5 5 7 7 8 8 9 10 9 10۔ اس کے بعد 17۔ ٹھیک ہے سر جی، مہربانی۔ اوکے جی۔ اور بیٹا مہتاب کے بعد بیٹا عبداللہ۔ السلام علیکم سر۔ بیٹا ذرا آواز آپ کی کم آ رہی ہے، اس کو ذرا کر لو۔ آواز آ رہی ہے؟ نہیں بہت کم آ رہی ہے۔ جی بیٹا اب آواز آ رہی ہے؟ بہت تھوڑی تھوڑی، مجھے سنائی بھی نہیں دے رہا، آپ کو پتا تھا میں ڈوری بلاں۔ ہاں پوچھو بیٹا۔ سر آواز نہیں آ رہی، کیا ہاں پوچھوں اب میں؟ آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے سر؟ ہاں عبداللہ کی آ رہی ہے، کہ پتہ نہیں جو بھی بول رہا ہے اس کی آواز تو آ رہی ہے اب۔ سر وہ پنجابی غزل میں ایک شاعر کا نام بتایا تھا، وہ پھر بتا سکتے ہیں؟ منیر نیازی بیٹا، منیر نیازی۔ منیر نیاز، ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ اوکے سر۔ کوئی اور بیٹا کسی نے پوچھنا ہو گیا؟ نماز پڑھ کے یہ روز کا روز یاد کیا کرو بیٹا۔ اوکے سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اوکے سر، اوکے تھینک یو۔ اوکے، اللہ حافظ سر۔ اللہ حافظ۔